آج ہم ایک ایسی اونٹنی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کسی اونٹنی کے پیٹ سے نہیں بلکہ ایک پہاڑ سے نمودار ہوئی تھی۔ جی ہاں، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ماں کے بغیر ایک پہاڑ سے نکلی تھی، اور اس اونٹنی کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں، اور یہ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اویئر یو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کا فرمان سنایا اور ان کو ایمان کی دعوت دی، تو اس سرکش قوم نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیں، اور وہ اونٹنی عام اونٹنی نہ ہو بلکہ حاملہ ہو، اور پہاڑ سے نکلنے کے بعد بچہ بھی دے، اور موٹی تازی ہو، اور اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو۔ یہ سب سننے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ چٹان فوراً پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست اونٹنی نکلی جو حاملہ تھی، اور اس چٹان سے نکلنے کے بعد اس نے بچہ بھی دیا، اور اپنے بچے کے ساتھ ہی میدانوں میں پھرتی رہتی۔ اب اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور یہ ایک معجزہ کی اونٹنی ہے، اس لیے ایک دن تمہارے تالاب کا پانی یہ پیے گی اور دوسرے روز تم لوگ چشمے سے پانی پینا۔ تو قوم نے آپ کی اس بات کو مان لیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی۔ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین پر کھائے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات تو مان لی، اور چند دن تو اسی تکلیف کو برداشت کر لیا۔ ایک دن ان کو پانی ملتا تھا اور ایک دن سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی، تو وہ لوگ تنگ آ گئے اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں۔ تو ان لوگوں نے ایک آدمی کو یہ کام سونپا جس کا نام قدار بن سالف تھا، اور وہ سرخ رنگ کی بھوری آنکھوں والا شخص ایک بدکار عورت کا بیٹا تھا۔ قدار بن سالف ساری قوم کی حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو وہ لوگوں کو منع کرتے رہے اور روکتے رہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، لیکن قدار بن سالف نے سب سے پہلے اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے اور پھر اس کو ذبح کر ڈالا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادب ہو کر گفتگو کرنے لگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ ایسا مت کرو، اگر ایسا کیا تو اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن اس قوم نے اللہ کی نشانی یعنی اونٹنی کو مار ڈالا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کچھ اس طرح کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: بس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ جب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اللہ کے حکم کا انکار کیا اور آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا۔ آخر یہ کیسا عذاب تھا اور کس طرح اس قوم پر لایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک زوردار چنگھاڑ آئی، یعنی ایک خوفناک آواز آئی، پھر اس کے بعد ایک شدید قسم کا زلزلہ آیا جس سے پوری کی پوری آبادی اتھل پتھل ہو گئی، اور تمام مکانات ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئے، سب کچھ برباد ہو گیا، اور قوم سمود کا ایک ایک فرد گھٹنوں کے بل اوندا ہو کر مر گیا۔ اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: تو انہی زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری کی پوری بستی تباہ ہو کر ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو آپ کو بہت دکھ ہوا اور بڑا صدمہ پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو قوم سمود اور اس بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری طرف تشریف لے گئے، اور چلتے وقت
مردہ لاشوں سے یہ سب کچھ فرمایا جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے۔ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں رب کا پیغام پہنچایا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہ کو پسند نہیں کرتے۔ قوم سمود اس طرح اس عذاب میں تباہ و برباد ہوئی کہ آج اس قوم کو لوگ عبرت کے طور پر یاد کرتے ہیں، کیونکہ اس قوم نے پہلے اللہ کے نبی سے معجزہ طلب کیا اور کہا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکالو، لیکن جب اونٹنی نکل آئی تو اس قوم نے اس کو مار دیا اور اللہ کے نبی کو جھٹلایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب بھیجا، جس سے وہ قوم غرق ہو گئی اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ تو ناظرین، ہمیں ہر حال میں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنا چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔